بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ایک بار پڑھ لیں۔ آپ کے پیچھے آپ کی گھر کی حفاظت اللہ کے ذمے ہوگا۔ خوش رہنے والے لوگ دل کے دورے اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو جانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ دانشمندوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھا، طوفان چیزیں بہت سخت نظر آئی، پردیس میں بیماری، بڑھاپے میں مفلسی، بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا، جوانی کی موت، وصل کے بعد جدائی۔ ناظرین، پھٹکری کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 4 باتیں جب تجھ میں ہوں، پھر اگر ساری دنیا بھی فوت ہو جائے تو تجھے نقصان نہیں: امانت کی حفاظت، حسن اخلاق، بات کی صداقت اور حلال روزی۔ ناظرین، جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا ذہن تیز ہونے لگتا ہے۔ 60 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھار پرندوں کا گوشت کھا لیا کرے، صبح اٹھتے ہی چند منٹ واک کر لیا کرے، آپ کے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی اور نیند کی تکان اور سستی دور ہوگی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے نہ صرف یہ کہ دانت صاف رہتے ہیں بلکہ نظر بھی تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خوش لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بلم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلم ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گریز کریں، کیونکہ اگر آپ روز 4 گھنٹے سے زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو جان لیں کہ 50% امکان ہے کہ آپ 2 سال میں جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جائے گی۔ شہد میں زیرہ ملا کر چاٹنے سے پیٹ درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نمک اور لیموں کے چھلکوں سے دانت صاف کرنے سے دانت فوراً چمک جائے گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیب کے اتنی سارے اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک آپ کھاتے رہیں گے۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے پھل یا سبزی کی کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ اگر نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ اگر سردی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل فانی کے ساتھ پی لیا کرے، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پھٹوں کے کچاؤ کو کم کرنے میں مدد اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ان میں 2 اہم چیزیں حسد اور نماز سے لاپرواہی اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، گاجر جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بال گرتے ہیں تو اس میں سفید پیاز کا رس لگا لیا کریں، بال گرنا رک جائے گے۔ ناظرین، جوڑوں میں درد یا کچاؤ ہو تو دیسی گھی گرم کر کے چاٹ لیں، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گڑ کی دونی لینے سے بلنا فوری کھل جائے گی۔ جو لوگ روزانہ کھجور کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ ناظرین، جس بچے کی روزانہ تعریف کی جائے ایسے بچے کی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر بادام کا تیل لگا دینے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔
جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوتی ہے۔ ناظرین، کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے اور مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کی طاقت ہوتی ہے۔ حیض کا درد شدت اختیار کر جائے تو اناردانہ کالیا کرے، درد میں آرام ملے گا۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں فوری آرام حاصل کرنے کے لیے الائچی والی چائے پی لے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لے پر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ناظرین، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ چھوٹی مکی کے شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ انسان کے لیے کانوں میں سب سے مفید کانا سبزی ہے۔ آلو کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں، پاؤں میں طاقت آئے گی، ٹانگیں درست ہوگی اور جوڑوں کی درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جو انسان روزانہ 1 گلاس گرم پانی پینے کی عادت ڈالے اس کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، 2 پھل ایسے ہیں جو انسان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور انار۔ ان دونوں پھلوں سے انسان جوان ہونے لگتا ہے۔ کلونجی کو دودھ میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرموت میں زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر عطا فرمائے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ حضرموت کے بڑے نواب اور بڑے سردار تھے۔ واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ حضرموت کی طرف روانہ کیا تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں جب صحرا یعنی ریگستان میں دھوپ تیز ہو گئی اور گرمی بڑھ گئی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے۔ انہوں نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گرمی بہت ہے اور میرے پاؤں جل رہے ہیں، تم مجھے اپنے اونٹ پر پیچھے سوار کر لو تاکہ میں گرمی سے بچ جاؤں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، لست من ارداف الملوک، تم بادشاہوں کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، لہٰذا تم ایسا کرو کہ میرے اونٹ کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، تم اس سائے میں چلتے ہوئے میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے یمن تک پورا راستہ اسی طرح طے کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر ان کو زمین دی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بن گئے۔ اس وقت یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے یمن سے دمشق تشریف لائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ان کا بڑا اکرام کیا اور حسن سلوک فرمائے۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائے تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ نیلے کپڑے پہن کر سو جائے، آپ کو مکھی اور مچھر تنگ نہیں کرے گے۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کی گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑ درد کرنا بھی ختم ہو جائے گے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتا ہو تو یہ فالج ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔
خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت گرم کھانا کھانے سے جگر صحت مند رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر جھریاں جلدی پھٹ جاتی ہیں اور انسان بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ گڑ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے قوت با برقرار رہتی ہے۔ گلاب کے پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار بال دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں، بال گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور بالوں میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، دن میں صرف 10 منٹ کے لیے ہنس لینا جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سونا۔ جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس کو ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی، جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ ناظرین، نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن بادام ڈال کر صبح شام پینے سے چکر آنا، ذہنی کمزوری اور دماغی خشکی دور ہو جائے گی۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دانت ٹوٹ جانے کی صورت میں 1 ٹماٹر کا رس ان کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت جلدی نکل آئے گا۔ ناظرین، روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بالکل درمیان ایک گھر کا ضامن ہو اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا ضامن ہو اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ ناظرین، سبزی میں تیز پات کا استعمال آپ کے دماغ کو تیز کرتی ہے۔ اگر بچوں کو بدہضمی ہو جائے تو جائی پھل میں گھی یا شہد ملا کر ان کی ناک میں لگائے۔ جو مرد اور عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس لگا لیا کرے، چہرہ نکھر جائے گا۔ اگر اچھی صحت چاہتے ہیں تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے، جبکہ استغفار مشکلات کا حل ہے۔ کیمیکل سے بھرپور شیمپو کے زیادہ استعمال سے سر کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لیں، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جسمانی کمزوری کے لیے ایلوویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روزانہ 4 کیلے ضرور کھائیں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہو اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں، اور جتنا ہو سکے ابلے ہوئے آلو کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا حصہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، اور نہ ہی میرے کسی ایسے کام پر جو میں نے کیا ہو یہ کہا ہو تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی کسی ایسے کام پر جسے میں نے نہ کیا ہو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے آدمی تھے۔ میں نے کبھی کوئی ریشم، حریر یا کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم نہیں دیکھی، اور نہ کبھی میں نے کوئی مشق یا عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار دیکھی۔
ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو ڈالیں۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے آپ معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر ہر وقت خشک کانسی کی شکایت رہتی ہو تو پانی اور لسی زیادہ پیا کریں۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے آپ کو زندگی بھر بخار نہیں ہوگا۔ سونے سے قبل لیمو چاٹ لینے سے بدہضمی اور موٹاپے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں گل ڈال کر کھا لیا کریں، کانسی چلی جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔